ایم کیو ایم کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ ان کی اوپر نیچے دو آڈیو لیکس آ چکی ہیں، گورنر کی بھی اور مصطفیٰ کمال کی بھی۔ اور ان آڈیو لیکس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں آڈیو لیکس کا مطلب صاف یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو جعلی مینڈیٹ دلوایا گیا ہے کراچی میں۔ لیکن جعلی مینڈیٹ تو شاید کسی اور کو بھی دلوایا گیا ہوگا، صرف ایم کیو ایم کیوں بار بار ان کی آڈیو لیکس کیوں، ان کی طرف سے یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ یہ کہانی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کیا ایم کیو ایم جو وزارتیں مانگ رہی ہے، جس طرح سے گورنری مانگ رہی ہے، کیا ایم کیو ایم کو وہ سب ملے گا، یا ایم کیو ایم اسی تنخواہ پہ کام کرے گی جس تنخواہ پہ پہلے کام کرتی رہی ہے؟ یہ وہ ایک اندر کی بات ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میں ہوں سجاد انور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب، فیس بک چینل مختلف۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ایم کیو ایم پہلی دفعہ الطاف حسین کی مدد کے بغیر کراچی میں، حیدرآباد میں اتنی بڑی تعداد میں نشستیں جیت کر آ گئی ہے، قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں بھی، کہ خود ایم کیو ایم کے لیے ان نشستوں کو سنبھالنا ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ سب سے پہلے تو ایم کیو ایم کے مینڈیٹ پہ اس وقت سوال اٹھا جب امیر جماعت اسلامی کراچی نعیم نے یہ کہا کہ جناب میں اپنی سیٹ جو مجھے جتوائی گئی ہے میں وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کراچی میں کس طریقے سے چیزوں کو بندر بانٹ کی گئی تھی، اور پی ٹی آئی کا ایک بڑا ووٹ کا جو چنک تھا وہ اٹھا کے ایم کیو ایم کو دے دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم نے لگاتار مسلم لیگ نون کے ساتھ ملاقاتیں کی اور اپنا بھرم یہ رکھا کہ ہم کوئی ان سے پاور شیئرنگ نہیں مانگ رہے بلکہ آئین میں ترمیم چاہتے ہیں۔ اب ایک کامن سینس کی بات ہے کہ کیا اس وقت کی جو پارلیمنٹ کی ایکویشن ہے اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ایک سمپل میجورٹی بنتی ہے، یعنی کہ وہ حکومت بنانے کے قابل ہوتے ہیں اگر ایم کیو ایم بھی ساتھ مل جاتی ہے، لیکن کیا آئینی ترمیم کرنے کے لیے ان کے پاس اتنا بڑا نمبر ہوگا کہ وہ ایم کیو ایم کی شرائط مان سکیں گے؟ لہٰذا یہ تو ابھی فی الحال تو یہ خارج امکان ہے کہ کوئی آئینی ترمیم ہوگی۔ اس کے بعد سوال پیدا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں گورنر چاہیے۔ اب یہ جو گورنر سندھ موجود ہیں اس وقت، وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے آدمی ضرور ہیں، ایم کیو ایم نے ان کو نامینیٹ بھی ضرور کیا، لیکن ایم کیو ایم جو ہے وہ اب رابطہ کمیٹی ان کے نام کے حوالے سے شش و پنج کا شکار ہے۔ وہ کوئی نیا بندہ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں، اور جس کے بارے میں گورنر صاحب نے کہا اپنی آڈیو لیک میں کہ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے درمیان ایک نئے بندے کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور نئے بندے کا پتہ ڈپٹی کنوینر کو معلوم ہے۔ تو یوں جو گورنرشپ کی لڑائی ہے وہ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے درمیان ایک چپکلش کا الگ ایک باعث ہے، لیکن ایم کیو ایم کے اندر ایک چپکلش الگ ہے کہ ایم کیو ایم کس کو نامینیٹ کرے گی۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون سے کہا ہے کہ جناب آپ ایم کیو ایم کو گورنرشپ دینے کی بجائے گورنر آپ کو ہم نے یہ سلاٹ دے دیا ہے، آپ کوشش کریں کہ مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ جو ہے اس کو گورنر لگا دیں۔ یہ پیپلز پارٹی کو اس میں فائدہ نظر آتا ہے کہ ایم کیو ایم کی پاور کنسنٹریشن جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں نہ ہو سکے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون مل کے کون سے گورنر کے اوپر ایگری کرتے ہیں۔ کیا وہ مسلم لیگ نون کا آدمی ہوگا، یا وہ بندہ اگر ایم کیو ایم کا بھی ہوگا تو اس کی مسلم لیگ نون میں ایکسیپٹنس ہوگی؟ بہرحال یہ لگ رہا ہے کہ موجودہ گورنر تو اس سیٹ پہ نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو مصطفیٰ کمال کی آڈیو لیک کی گئی، وہ انہوں نے کہا جی کہ ہم تو لندن کے ایک جاسوس کو ہم نے پکڑنے کے لیے یہ کچھ سٹرنگ آپریشن کیا تھا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بار بار مسلم لیگ نون سے کہہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم جو آپ کو بلیک میل کر رہی ہے اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ
آپ کے پاس نمبر پورا ہے، آپ کو ان کی محتاجی نہیں ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ٹرم پہ بات کریں اور ان کو اتنی وزارتیں آفر نہ کریں جتنی وہ خود مانگ رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہے. کیا کل کلاں ایم کیو ایم اپوزیشن میں بیٹھے گی یا حکومت کے ساتھ؟ لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جنہوں نے ایم کیو ایم کو یہ اسٹرینتھ دلوائی ہے وہ ان کو اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے نہیں دلوائی. سوری، ایم کیو ایم اسی تنخواہ پہ کام کرے گی جس تنخواہ پہ پہلے کام کرتی رہی ہے اور وہ حکومت کا حصہ رہے گی.